بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گالی سے متعلق کل کچھ باتیں عرض کی تھیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں کسی کو گالی دینا، برا بلا کہنا یا پردے کی چیزوں کو کھلے لفظوں میں بیان کرنا پسندیدہ نہیں ہے، اور پھر یہ کئی سارے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اپنی زبان سے نازیبا الفاظ کہنا یہ مستقل گناہ ہے، گالی دینا مستقل کبیرہ گناہ ہے، اور اس میں غلط بیانی ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اور اگر اس جھوٹ کی زد کسی اور پر پڑ رہی ہو، اس کی عزت متاثر ہو رہی ہو، تو یہ بہتان بھی ہے جو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو دنیا میں بھی خسارہ ہی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہی خسارہ ہے، اور اگر ہم اس سے بچنا چاہیں تو کوئی مشقت کی چیز نہیں ہے۔ کوشش کریں، ہمت کریں، پھر بھی زبان سے لفظ نکل جائے توبہ کریں، نفل پڑھیں، تو چند دن کی محنت سے اللہ تعالیٰ زبان کے اندر شفافیت پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو تھوڑی سی ہمت سے ہم بے شمار بڑے بڑے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہم مشاہدے میں ہے یہ بات کہ بسا اوقات کسی کو ایک گالی دینے سے جھگڑا کھڑا ہوتا ہے، اور بعد میں پھر انسان عدالتوں میں، کچہریوں میں ملازمین سے کئی گالیاں سننے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس لیے موقع پر اگر درگزر سے کام لے کر انسان اس معاملے کو رفع دفع کر لے اور اس معاملے کو آگے نہ بڑھائے تو کئی سارے مصیبتوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ تو بہرحال کل ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا، وہ پھر حدیث مکمل نہ ہو سکی، بات دوسری طرف کو چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ کسی عفیف پاک دامن مسلمان عورت کی طرف فعل حرام کی نسبت کرنا اکبر الکبائر ہے۔ اکبر ویسے کبیرہ گناہ بڑے گناہوں کو کہتے ہیں، اور پھر کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی وعید ہے اگر ہم اس پر غور کریں، تو اس لیے بھی اس سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ مشرکین کے 70 سردار قتل ہوئے تھے، اور یہ سارے کے سارے لوگ بدترین کفار میں سے تھے، اور وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال مسلسل مکہ مکرمہ میں اذیت دی تھی، تکلیفیں پہنچائی تھیں، اور پھر مدینہ منورہ میں جانے کے بعد بھی سازشیں کرتے رہے، یہاں تک کہ ننگی تلواریں لے کر آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، امام الانبیاء کے سامنے۔ تو پھر وہاں مسلمانوں کی تلواروں سے مارے گئے، تو کچھ صحابہ کرام نے ان کو بھی برا بلا کہنا چاہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے گالی دینے سے ان تک تو کچھ نہیں پہنچتا، ان کو تو اپنے کیے کی سزا جو ملنی ہے وہ بہرحال ملنی ہی ہے، تمہارے گالی دینے سے ان کو کچھ نہیں پہنچتا، ہاں البتہ زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دونوں باتیں اہم ہیں کہ اتنے برے لوگوں کو بھی ہم مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ہم گالی نہ دیں، چہ جائے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، تو جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بحیثیت انسان ہم سب خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہی شخص ہے جو واپسی کر لے، جہاں پر بھی اس کو محسوس ہو کہ غلط ہو گیا ہے واپسی کر لے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں ترمذی شریف میں،
کہ مومن کی صفات ذکر کی گئی اس حدیث میں۔ ان میں سے 2 صفتیں یہ بھی ذکر کی ہیں کہ مومن گالی نہیں دیتا اور یہ فحش گوئی نہیں کرتا، اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا۔ غصہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، غصہ آتا ہے، کسی میں زیادہ ہوتا ہے کسی میں کم ہوتا ہے، یہ اس مالک کی اپنی تقسیم کار ہے۔ اور غصے کے اظہار سے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ انسان گریز کرے، اس کو دبا لے۔ اصل پہلوانی یہی ہے کہ غصے کے وقت انسان اپنے نفس پر قابو رکھ لے۔ یہ کیفیت چند منٹ کی کیفیت ہوتی ہے، اگر بندہ اس وقت صبر سے کام لے لے تو بعد کا سارا وقت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کسی جگہ غصے کے اظہار کی ضرورت پیش آ ہی جائے تو ہر زبان میں معقول سے معقول الفاظ، بہتر سے بہتر الفاظ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے انسان غصے کا اظہار کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ غصے کے اظہار کے لیے گالی گلوچ ہی کرنا ہے، فحش ہی کہنا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہوا کرتا۔ پھر ہمارے معاشرے میں اس سے بھی آگے بڑھ کر جو خرابی جنم لے رہی ہے اور بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ہم طلاق تک کے لفظوں کو بطور گالی کے استعمال کرنے لگے ہیں۔ غصہ آ گیا اور غصے کے اظہار کے لیے گالی بھی نہیں دینی چاہیے، چاہے جائے کہ غصے کے اظہار کے لیے، غصہ نکالنے کے لیے ہم طلاق دے دیتے ہیں، اور پھر بعد میں کتنے بڑے مصائب اور کتنی بڑی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سے بھی جہاں تک ممکن ہو سکے گریز کرنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ کچھ عرصہ پہلے نظروں سے گزری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ناجائز اولاد کثرت سے ہو جائے گی، اور جو یورپی ممالک ہیں ان میں تو نسب ویسے ہی ختم ہو گیا ہے، وہاں تو نسب نام کی اور خاندان نام کی کوئی چیز باقی رہی ہی نہیں۔ اعداد و شمار مختلف درسوں میں ذکر ہوتے رہے پہلے بھی، جو ریکارڈ پر موجود ہیں۔ مسلمان معاشرے میں بظاہر اس کے علاوہ اور کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی کہ طلاق دے دیتے ہیں، بعد میں پھر عدالتوں میں، کچہریوں میں، یونین کونسلوں میں بیٹھ کر سلو کر لیتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو شرعی مسائل سے ذرہ بر واقف نہیں ہوتے، تو پھر ایسے ناواقف کار لوگوں کے پاس جا کر ہم جب شریعت کے معاملات طے کرتے ہیں تو پھر حرام کے اور ناجائز کی راہیں کھلتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ طلاق اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے مقدس رشتے کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی سبیل نبھا کی نہ رہے تو اس مقدس رشتے کو لپیٹنے کے لیے، سمیٹنے کے لیے وضع کیا ہے۔ غصے کے اظہار کے لیے، گالی کے لیے اس کو وضع نہیں کیا۔ چنانچہ یہ تقریباً مشترک بات ہے کہ جب بھی یہ معاملہ سامنے آتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے جی غصے میں دے دی۔ بھی تمہیں کس نے کہا تھا کہ غصے میں طلاق کا لفظ بولا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو گالی بنایا ہے کہ تم بطور گالی کے اس کو استعمال کرو؟ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر یہ تو طلاق کا لفظ ہے، کوئی بندہ کہہ دیتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کہنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس سے طلاق ہو جاتی ہے، یہاں تک تو اتنا بگاڑ پھر بھی نہیں ہے۔ اس سے آگے کا بگاڑ، اس سے بھی زیادہ بگاڑ ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے عربی کا لفظ طلاق کے لیے اللہ نے وضع کیا ہے، اسی طرح ہر زبان میں اس رشتے کو کاٹنے کے کچھ نہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں، اور وہ تو ہم غصے میں بول ہی جاتے ہیں، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، میری تم کچھ نہیں لگتی، میرا تمہارا ناتا نہیں رہا، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ تو اس قسم کے لفظ، اور علماء نے بھی لکھا ہے اور قرآن و حدیث میں یہ بات بالکل واضح ہے، ان الفاظ کو الفاظ کنایات کہتے ہیں، ان سے طلاق واقع ہوتی ہے۔ لفظ طلاق سے تو طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، ان الفاظ سے طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے جس میں رجوع بھی نہیں ہوتا، دوبارہ نکاح ہی ہو سکتا ہے، وہ بھی شرط یہ ہے کہ 3 سے کم ہوں۔
تو یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم کہتے ہیں، تسبیح کی طرح پڑھتے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کچھ کر گزرے ہیں۔ اس لیے بڑی سمجھ سوچ کر الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ ان سے خاندان اجڑتے ہیں، گھروں میں بگاڑ آتا ہے۔ غصہ فطرتی چیز ہے، لیکن اس کیفیت پر اپنے آپ پہ قابو رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات موجود ہے۔ آپ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں لیٹ جائیں، اور پانی پئیں، وضو کریں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات کی ہیں۔ جو آپ نے ہمیں ہدایت کی ہیں ان کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، اور اگر کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے تو غصے میں بیٹھ جاتا ہے، بیٹھا ہوا ہے تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بالکل شریعت کے مزاج کے برعکس اور خلاف کرتے ہیں۔ یہ آگ ہے، آگ ابھارتی ہے، ہم ابھرتے ہیں، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ یہ آگ ہے، اس کو بٹھاؤ، پانی پیو، یہ بھجے، وضو کرو تاکہ اس کی گرمائش میں، تپش میں کمی آئے۔ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ صحابہ کرام کے ایسے واقعات ہیں۔ بہرحال بات طول پکڑتی ہے، موضوع سے موضوع نکلتا چلا جاتا ہے۔ بس مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی گفتگو میں جہاں تک ممکن ہو سکے غور فکر کرتے رہنا چاہیے، اور جو بھی لفظ ہم محسوس کریں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اس کو ترک کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ زبان میں بڑی شفافیت آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔